مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سنو مومنو، نبی کی ہجرت مکے سے مدینے کی طرف کیا کیا قربانیاں دیں اس دین کی خاطر، اور آج نبی کا دین لٹتا جا رہا ہے اور ہم اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمان داروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر، نبوت نے اجازت دی کہ یثرب میں چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم و تعدی سے امان پاؤ، بشارت ہے وہاں پر امن بخشے گا خدا تم کو، یہاں صبح ہے وطن ہے خندہ دندانما تم کو، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوا اطاعت گزاری تھا، صحابہ رفتہ رفتہ جانب یثرب ہوئے راہی، قریشی کافروں کو مل گئی فی الفور آگاہی، دلوں میں خوش ہوئے ظالم کے اب حسرت ہوئی پوری، محمد اور اس کے ساتھیوں میں ہو گئی دوری، مسلمان جا چکے ارض حبش میں اور یثرب میں، یہ اچھا وقت ہے سب ٹل گئے وقت مناسب میں، ابو بکر و علی باقی ہے لیکن دو کی ہستی کیا، بہادر ہی سہی ہم پر کریں گے پیش دستی کیا، جو چند افراد ہیں کچھ اور وہ کمزور ہیں سارے، کہ اب بھی چھپتے پھرتے ہیں ہمارے خوف کے مارے، یہ اچھا وقت ہے اب قتل کر ڈالو محمد کو، مٹا دو آج تنہائی میں اس نور مجرد کو، تساہل اب نہیں اچھا کہ طوفان چڑھتے جاتے ہیں، حبش میں اور یثرب میں مسلمان بڑھتے جاتے ہیں، خدا والے کہیں ایسا نہ ہو قوت پکڑ جائے، بتانے کعبہ کے اس ملک سے جھنڈے اکھڑ جائے، جبیر و عقبہ و عتبہ ابو جہل و ابو
صفیہ نظر وہ نجتری حارث امیہ اور ایک شیطان، یہ سب ایوان ندوہ میں اکٹھے ہو گئے، آ کر قبائل کے نمائندے بٹھائے ساتھ بلوا کر۔ تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا، جس بزم لعنت میں ہوئے ایوان کے در بند تقریریں لگی ہونے، نبی کو قتل کر دینے کی تدبیریں لگی ہونے۔ نظر آتی تھی اس بوڑھے کو ہر تجویز میں خامی، وہ کہتا تھا مبادا پیش آئے کوئی ناکامی۔ بالآخر سوچ کر ابو جہل نے ایک بات بتلائی، یہی تجویز اس شیطان بوڑھے کو پسند آئی۔ کہاں اس نے کہ ہر کنبے سے ایک ایک آدمی چن لو، کوئی باقی نہ رہ جائے قبیلہ یہ ذرا سن لو۔ یہ نکلے آج شب کو لے کے خوں شام تلواریں، محمد پر یہ تلواریں سبھی اکبار کی مارے۔ غرض تے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشی کرے ظلمات نے پھیلا دیے دامن۔ مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیا ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئی مکے کی بستی پر۔ نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مصلی پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا۔ عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے اٹھا باندھی کمر، اللہ کے فرمان سے اس نے جگایا نیند سے شیر خدا کو، اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کہیں میرے لیے آیا۔ مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق تمام حجت فرض ہے مجھ پر۔ اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا۔ نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے۔ یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر۔ یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے۔ خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر۔ ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راہ
واسطہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، درازوں میں سے جھانکا ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، مگر پہرے کھڑے تھے گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا، اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہیں ہر سمت تلواریں ہی تلواریں، یہ آدھی رات کا عالم یہ ہیبتناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا، وہ دراتا ہوا وحدت قدم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی خیر کی بن گئی باطل کی آنکھوں پر، کھچی ہی رہ گئی خوریز خواں شام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویریں، خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نبی دے زندگی بخشی دیا مزدار رفاقت کا، بعجلت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس تو شادان کو باندھا، حبیب حق کی خوشنودی سلا تھا جوش خدمت کا، شرف پایا ہوئی ذات النطاق آج سے اسما، ہوئے آزاد باطل کے حصار قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا باز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے، یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر مومن ہو کر رہ گئی یہ سنگ دل وادی، چڑھائی سخت تھی سنگین و ناہموار رستا تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستا تھا، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسد سرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو، اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کو ہے سور کی گاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مصیبت جس طرح کاٹی، بالآخر دو مسافر نے ضد غار سور آٹ گرے، مقدر تھا یہی نورانیوں کا قافلہ ٹہرے، گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کر آئے، عبا کو چاک کر کے روزنوں میں اسے کے بھر آئے، مہو خورشید نے برجے سفر میں اس تراحت کی کہ تھا نو روز تاریخ یکم تھی سن ہجرت کی، ازل
سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے بہت پھرے بہت ہی اچھل کودے جوش میں آئے بہت کچھ کھینچ تانی کی علی کو خوب دھمکایا یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا ہوا معلوم انہیں ابو بکر بھی گھر میں نہیں سوئے یہ ایسی بات تھی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے بہم لڑنے لگے کہ دوسرے کی داڑیاں نوچی محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچی کیا اعلان آخر جو کوئی جرت دکھائے گا پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاں وہ کرنے بہت سارے مسلم ہو کے نکلے جستجو کرنے تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے کئی بار سے مقام سید ابرار تک پہنچے سنی ابو بکر نے قدموں کیا ہٹ دل ہوا پرغم کہا دشمن قریب آئے ہیں فخر بنی آدم کہا اللہ کا ساتھی ہے تو کیا اندیش ہے دشمن رکھن اللہ معنا پر نظر اے دوست لا تحزن اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کوئی کسر نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی مسافر 3 روز و شب رہے اس غار کے اندر غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر سکون افشا ہوا دنیا پہ چوتی رات کا سایہ تو عامر گھر سے ایک ناقا کی جوڑی ساتھ لے آیا ادب سے عرض کی ابو بکر نے اے رحمت باری سوارے ناقا ہو کر کیجئے چلنے کی تیاری ہوا ارشاد اس ناقا کی قیمت طے کرو پہلے کہ ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے اشارہ تھا مدد جز رحمت یزداں نہیں لیتے خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے بقیمت لیکن آقا شان رحمت نے سواری کی بڑے یسرب کی جانب کے ہتے بادے بہاری کی رسول اللہ اور صدیق تھے کہ پشت ناقا پر عامر دوسری پر اور اس کے ساتھ ایک رہبر بظاہر چند اگلے کارواں معلوم ہوتے تھے مگر ان کے جلوں میں 2 جہاں معلوم ہوتے تھے یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی 2 پہر آئی عرب کی دھوپ نے شان تمازت اپنی دکھلائی کیا کرتی تھی غسل آفتابی اس لیے وادی کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن اسلام کا ہادی کیا آرام ایک پتھر
کے سائے میں رسالت نے مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے مقرر ہو چکا تھا اسی طرح انعام اونٹوں کا گرفتاری کی خاطر بچ چکا تھا دام اونٹوں کا سراقہ ابن مالک کی ہوس نے آج اکسایا چڑھا گھوڑے کے اوپر اور نبی کو ڈھونڈنے آیا مگر چلتے گٹھوں کر لی سبا رفتار گھوڑے نے جگایا روح قابیدہ کو پہلی بار گھوڑے نے یہ ایک تنبیہ تھی لیکن سمجھ سے کو نہیں آئی کہ بعد صد تامل پھر تعاقب ہی کی ٹہرائی نظر آیا اسے اب قافلہ ایمان والوں کا ہوس نے بھر دیا سوٹ سے دامن خیالوں کا سراقہ خوش ہوا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دوڑا نہایت زعم سے نیزے کو چمکاتا ہوا دوڑا گرایا ایک جگہ بارے دیگر راکب کو مرکب نے جھنجھوڑا روح خوابیدہ کو دستے قدرت رب نے یہ غیبی تعزیانہ تھا یہ تنبیہ الہی تھی ہوا ثابت کے فالوں میں تعاقب کی مناہی تھی پھر اکسایا اسے انعام ملنے کی امیدوں نے خطاب قاتل اسلام ملنے کی امیدوں نے بڑا پھر چڑھ کے گھوڑے پر جہالت کے اعادے سے اسی بے رحم نیت سے اٹھی قاتل ارادے سے مگر اس مرتبہ دام بلا میں پھنس گیا گھوڑا روایت ہے کہ رانوں تک زمین میں دس گیا گھوڑا پکارا یا محمد بخش دیجیے گا خطا میری میں گمراہی میں تھا بے شک بدی تھی رہنما میری میں تائب ہوں مجھے ایک امن کی تحریر مل جائے تیرے دربار رحمت میں مجھے تو خیر مل جائے انوکھی التجا تھی مسکرایا قوم کا ہادی پھر اس کو بے تامل امن کی تحریر لکھوا دی سراقہ سے مخاطب ہو کے یوں ملہم نے فرمایا اگرچہ تو ابھی اللہ پر ایمان نہیں لایا نرالے رنگ گے لیکن خدا کی شان والے کے تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھتا ہوں دست کسرا کے تحیر خیز تھے معجز نما الفاظ حضرت کے عیاں فرما دیے تھے آپ نے اسرار قسمت کے جہاں کو جلوے اس پیشن گوئی کے پھر نظر آئے کہ یہ کنگن سراقہ نے عمر کے عہد میں پائے سراقہ امن کی تحریر لے کے گھر کو لوٹایا اعادہ پھر سفر کا رحمت عالم نے فرمایا ستارے ہم سفر تھے رات کو اور دن کو سورج تھا منازل میں لقب مد لجا تھا اور مرنگج تھا ہدایت اور ازاخر اور رباغ راغ میں آئے مقامات جدا جد بھی اقامت گاہ میں آئے
ابھی یہ قافلہ دامان منزل تک نہ پہنچا تھا، گرفتاری کی خاطر اور ایک امبوہ پہنچا۔ یہ 70 آدمی تھے، دشت ہی گھر بار تھا ان کا، جواں ہمت بریدہ اسلمی سردار تھا ان کا۔ اسی انعام کی لالچ انہیں بھی کھینچ لایا تھا، یہ فتنہ راستے میں اہل مکہ نے اٹھایا تھا، مگر اسلام کی دولت لکھی تھی ان کے قسمت میں۔ بریدہ آ گیا آتے گی دامان نبوت میں، شرف پایا جو اس نطق خدا سے ہم کلامی کا، تہیا کر لیا سب نے محمد کی غلامی کا۔ بتوں کو چھوڑ کر دنیا باطل سے جدا ہو کر چلے یثرب کی جانب ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر، محبت میں بریدہ نے اتارا اپنا امامہ، اسے نیزے میں باندھا اور جھنڈا اس طرح تھاما کہ اسلامی پریرا آج لہرایا فضاؤں میں، مان اللہ اکبر کی صدا گونجی ہواؤں میں۔ یہ جھنڈا امن اور راحت کی بشارت دیتا جاتا تھا، طلوع صبح وحدت کی شہادت دیتا جاتا تھا کہ عدل و بذل کا مختار، امن و صلح کا حامی، مجسم رحمت عالم محمد مصطفیٰ نامی، وہ ابر لطف جس سے ہر گلزار خندہ ہے، علی سے بے کسانے درد منداگے، جہاں کو اثر نور سے معمور کرنے کو، دلوں سے کفر کا سنگے کدورت دور کرنے کو، وہ جس کا ایک اشارہ روح مردہ کو جلاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے، وہی تشریف لاتا ہے۔ نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، کسی نے دی خبر لو رسول اللہ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ پہنچے، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاعوں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، نظر آئی جو ہی پگھلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرے اللہ اکبر کی، پیمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص فیض عام فرمایا، سبھی پہلے مہاجر اس جگہ موجود تھے، سارے اکٹھے ہو گئے تھے، چاند کے چاروں طرف تارے، علی مرتضیٰ بھی تیسرے ہی روز آ پہنچے، چلے مکے سے تنہا پاپیا داتا قبا پہنچے، وہ اہل مکہ کو ان کی امانت دے کے آئے تھے، انہیں اسلام کا در سے دیانت دے کے آئے تھے،
اساس دین محکم تھی نبی کی خاطر عالی، قبا میں سب سے پہلے ایک مسجد کی بنا ڈالے، یہ مسجد اولی بنیاد تھی طاعت گزاری کی، صفا کی، صدق کی، تقوی کی اور پرہیزگاری کی، اٹھی ایک روز آواز بلند اللہ اکبر کی، سواری جانب یثرب چلی محبوب داور کی، نماز جمعہ کا وقت مبارک راہ میں آیا، یہاں حضرت نے خطبہ جمعہ کا ارشاد فرمایا، یہ پہلا جمعہ تھا پڑھ لی نماز جمعہ حضرت نے، امام المرسلی کی اقتدا کی آج امت نے، ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار، آخر سواد شہر میں داخل ہوا ناقا سوار، آخر فضا میں بسی گئی توحید کی آزاد تکبیریں، یہ تکبیریں تھی باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں، مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے سر بکف ہو کر، کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو صف بصف ہو کر، در و دیوار استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، زمین کیا آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر، مسلمان بیویاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر، نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ کی ہی بس دعائیں تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم یہ بچیاں نجار کے علی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، رسول اللہ سلام انصار کا لیتے ہوئے گزرے، زبان سے خیر و برکت کی دعا دیتے ہوئے گزرے، ابو ایوب کے گھر میں حبیب کبریا ٹھہرے، مگر جب ہو گئی تیار مسجد اس میں آ ٹھہرے، بھٹکتے پھرنے والوں کو خدا کی راہ پر لایا، بتوں میں گھرنے والوں کو در اللہ پر لایا، یہاں آتے تھے غیر اللہ کا رشتہ توڑنے والے، سدائے آخرت پر ہو بے دنیا چھوڑنے والے، مسلمان کے زہد اور ورا کی زندہ تصویریں، نمازیں اور تسبیحیں، اذانیں اور تکبیریں، یہ بستی کاٹتی تھی وقت نیکی سے بلائی
سے نہایت عاشقی سے، امن سے، صلح و صفائی سے، نبی کا حکم اور قرآن دستور العمل ان کا صداقت بن گئی، اے آئینہ ظاہر اور باطن کا، ضیاء حق سے رش کے طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن گیا یثرب، ضیاء حق سے رش کے طور سینہ بن گیا یثرب، نبی کا آستہ بن کر مدینہ بن گیا یثرب۔